جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوپال UK کے پلیٹ فارم سے سبت حسن گیلانی آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ 2 دن قبل کراچی میں مزار قائد پر جو کچھ ہوا وہ آپ سب دیکھ چکے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے کیپٹن صفدر کو جس طرح گرفتار کیا گیا وہ کارروائی وہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں۔ مجھے کچھ اور عرض کرنا ہے جی۔ کیپٹن صفدر کو جس انداز میں گرفتار کیا گیا اور IG کو جس انداز میں رات کے 2-3 بجے گھر سے اٹھایا گیا اور ایک دباؤ کے تحت ان سے دستخط کروائے گئے، یہ بنیادی طور پر ایک میسج تھا کہ بے شک ووٹ آپ کے پاس ہیں، صوبے میں حکومت آپ کے پاس ہے، لیکن اصل مالک ہم ہیں۔ ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، جس وقت چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اور اسی زوم میں نہ رہنا کہ عوام ہمارے ساتھ ہیں یا ووٹ ہمارے پاس ہیں۔ اس مالک کے اصل مالک و مختار اس ملک کے وہ ہم ہیں، ریاست بھی ہم ہیں اور مالک و مختار بھی ہم ہیں۔ بنیادی طور پر ان رویوں نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے جی۔ میرا ایک سوال ہے کہ جب ڈکٹیٹرز آئین اور قانون کو پامال کر کے باوردی اپنے وقت کی منتخب حکومتوں کو کا بستر لپیٹ کر باوردی اس مزار پر حاضر ہوتے رہے ہیں، اس وقت اس مزار کی عزت و حرمت پامال نہیں ہوئی تھی؟ جب آئے روز صبح شام قائد کے فرمودات، ان کے نظریات کو ٹھوکروں میں رکھا جاتا ہے، اس وقت کسی کو قائد کی عزت و حرمت کا کوئی خیال نہیں آتا؟ اور ایک دو وہاں نعرے لگے تو آپ کو عزت و حرمت کا خیال آ گیا، کمانڈر صاحب کی راتوں کی نیندیں حرام ہو گئیں، اور صبح سرگو سرگی اٹھ کے جو انہوں نے کارروائی ڈالی ہے تو اس نے ہمارا چہرہ دنیا کو اور بھیانک کر کے، اور ہمارا جو بدصورت چہرہ ہے وہ ساری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یہ ہے کہ ایک ادارہ دوسرے ادارے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ اب لوگوں کی آنکھیں کھل رہی ہوں گی کہ پولیس جو ایک عام ادارہ ہے اس کی حیثیت کیا ہے، اور اس ادارے میں اصلاحات، اس ادارے کو خود مختار بنانے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کون لوگ ہیں۔ کل بہت ڈنڈورا پیٹا جاتا تھا کہ رو انوار جس نے 400 سے زیادہ لوگوں کو ماورائے عدالت قتل کیا تھا وہ زرداری کا آدمی ہے۔ مین سٹریم میڈیا میں، اخبارات میں کالم لکھے جا رہے ہیں، صبح شام یہ ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے۔ اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ رو انوار جیسے لوگ کس کے آدمی ہوتے ہیں، اور پولیس میں، سول بیوروکریسی میں اعلیٰ سول افسران کو کس طرح اپنے سامنے جوابدہ رکھا جاتا ہے، ان پہ اثر انداز ہوا جاتا ہے، کس طرح اداروں کو پامال کیا جاتا ہے، یہ اب سب عوام کے سامنے ہے۔ جب کسی ادارے کا SP اپنے IG کو جوابدہ نہیں ہوتا، وہ کہیں اور جوابدہ ہوتا ہے، تو پھر اس ادارے کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اس مزار کے نیچے صرف قائد کی قبر نہیں ہے جی، یہاں محترمہ مادر ملت فاطمہ جناح کی قبر بھی ہے، جنہیں آپ نے انڈین ایجنٹ کہا تھا، جنہیں غدار قرار دیا گیا تھا، اور آج بھی ان کی تقاریر محفوظ ہیں، اٹھا کے دیکھ لیجئے گا۔ ہر تقریر میں محترمہ نے یہی کہا تھا کہ اپنی عزت کا خیال کر لو، خود کو آزاد
کروا لو، تم ابھی تک آزاد نہیں ہوئے، ہم ابھی تک غلام ہیں، اگر تم نے اپنی آزادی کے لیے آگے بڑھ کر کوئی فیصلہ نہ کیا، میرا ساتھ نہ دیا، تو تمہاری نسلیں اس غلامی کو بھگتیں گی، اور ہم نے بھگتا ہے جی، اور آج بھی بھگت رہے ہیں۔ یہ جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ہے، یہ بنیادی طور پر مادر ملت کا نعرہ ہے جی۔ نواز شریف صاحب نے اس نعرے کو ایجاد نہیں کیا، یہ مادر ملت کا نعرہ ہے، اور یہ آج بھی بنیادی طور پر عوام کا نعرہ ہے کہ ووٹ کو عزت دیجیے، اور ووٹ کی بنیاد پر قائم ہونے والے حکومتوں کو دل سے تسلیم کیجیے، عوام کے حق حکمرانی کو دل سے تسلیم کیجیے۔ آج عوام اسی ایک ایجنڈے پر اکٹھے ہو چکے ہیں، اور سیاستدان اور سیاسی جماعتیں بھی یہ جان لیں کہ ماضی میں ہم سے بہت دھوکے ہوتے رہے، ہم نے بہت دھوکے کھائے ہیں، بہت فریب ہوئے ہم سے، اور آج جو بھی سیاسی قوت پس پردہ عوام کے مفادات کو ٹھکرا کر وقتی اقتدار کے لیے کوئی ڈیل کر کے اقتدار میں آئے گی، تو وہ زیادہ دن ٹک نہیں پائے گی، اس کا اثر عمران خان جیسا ہوگا۔ بہت چیخے تھے ہم، بہت روکنے والوں نے روکا تھا عمران کو کہ اپنی محنت بھی ضائع کر بیٹھو گے، اور ان کے کاندھے پہ سوار ہو کہ تمہیں اقتدار تو مل جائے گا مگر عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے سکو گے، اور یہی جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں آپ کو ماضی کی 3 جھلکیاں دکھاتا ہوں جی، اس سے اندازہ لگا لیجئے گا کہ یہ مسلسل رویے ہمارے ساتھ کس طرح برتے جا رہے ہیں، اور یہ ایک تسلسل ہے جو آج بھی جاری ہے، آج بھی وہ قائم ہے، آج بھی ہم وہ بھگت رہے ہیں۔ 1947 کو اس وقت کا ایک معروف جرنیل جس کا نام راولپنڈی سازش کیس میں سامنے آیا اور پھر کشمیر آپریشن میں سامنے آیا، یعنی جنرل اکبر خان، وہ خود لکھتا ہے کہ میں قائد اعظم کے پاس موجود تھا، گورنر جنرل جناح کے سامنے، تو میں نے کشمیر پالیسی پر انہیں کچھ تجاویز دی، تو قائد اعظم یہ سن کر بہت غصہ ہوئے، انہوں نے مجھے ڈانٹ کر کہا کہ تم آرمی کے جرنیل ہو، پالیسیاں بنانا تمہارا کام نہیں ہے۔ مگر قائد کو دفتر قدرت نے زیادہ مہلت نہ دی، بہت جلد وہ ہم سے رخصت ہو گئے، اور اس کے بعد کوئی ایسا رہنما نہیں آیا کہ جو قائد کے نظریات پر کما کہو عمل پیرا ہو سکتا۔ اس کے بعد دوسری جھلکی میں آپ کو دکھاتا ہوں دسمبر 71 کی۔ 16 دسمبر 71 کو بنگال ہم سے الگ ہوتا ہے، اور 20 دسمبر کو پیپلز پارٹی کے ترجمان اخبار مساوات میں اس وقت کے معروف صحافی احمد بشیر ایک اداریہ لکھتے ہیں۔ ہماری معروف آرٹسٹ بشرا انصاری اور ہماری دوست معروف ادیبہ نیلم احمد بشیر کے والد محترم، اس اداریے میں انہوں نے عسکری قیادت کو للکارا، عسکری قیادت کی غلطیوں پہ عوام کو آگاہ کیا، ان پہ تنقید کی۔ تو دوسرے دن مساوات اخبار اٹھا کے اس وقت کا جو جرنل تھا جنرل گل حسن، قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار مل چکا تھا، وہ پریزیڈنٹ منتخب ہو چکے تھے، تو پریزیڈنٹ ہاؤس میں آ کے جنرل گل حسن مساوات اخبار کو بھٹو صاحب کی میز پر پھینک کر کہتا ہے کہ آپ کو صدر ہم نے بنایا ہے اور آپ کی اخبارات ہمارے خلاف یہ لکھ رہی ہیں۔ گویا جنرل گل حسن یہ سمجھ رہا تھا کہ بھٹو کو اقتدار ہم نے دیا ہے، تو عوام نے جو 81 سیٹیں دی تھیں پیپلز پارٹی کو، بھٹو کے حوالے 81 سیٹیں کی تھیں اس پاکستان سے، تو کیا وہ عوام نے چخ ماری تھی؟ اس کے بعد ایک تیسری جھلکی، نومبر 88 کو بے نظیر پہلی دفعہ
عالم اسلام کی ایک خاتون وزیر اعظم منتخب ہوتی ہیں، اور وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد اس وقت کے آرمی چیف جنرل اسلم بیگ اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل حمید گل وزیر اعظم ہاؤس میں، پرائم منسٹر ہاؤس میں حاضر ہو کر عوام کی منتخب کردہ وزیر اعظم کو عوام کی منتخب کردہ پرائم منسٹر کے سامنے حاضر ہو کر انہیں بریفنگ دینے سے صاف انکار کر دیتے ہیں، عسکری امور پر دی جانے والی بریفنگ سے صاف انکار۔ تو پھر مجبوراً بے نظیر کو راولپنڈی جی ایچ کیو جا کر اس وقت کی اعلیٰ عسکری قیادت سے وہ بریفنگ لینا پڑی تھی۔ بنیادی طور پر یہ بے نظیر کو میسج تھا کہ عوام کے ووٹ تمہارے پاس ہیں، عوام کی منتخب کردہ وزیر اعظم تم ہو، مگر یہ نہ سمجھ لینا کہ پارلیمنٹ کوئی سپریم ادارہ ہے، وزیر اعظم ہاؤس کو ہم پر برتری حاصل ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ بنیادی طور پر میسج تھا۔ یہ مسلسل رویے ہیں جی، اور آج انہیں قائد اعظم کی عزت و حرمت کا خیال آ گیا۔ اس مزار کے نیچے صرف قائد کی قبر نہیں ہے، فاطمہ جناح کی قبر بھی ہے، جس کے ساتھ آپ نے یہ حشر کیا تھا۔ ریانہ لیاقت علی خان کی قبر بھی ہے، جسے آپ نے غدار قرار دیا تھا۔ لیاقت علی خان کی قبر بھی ہے، جسے آپ نے دن دہاڑے قتل کروا دیا تھا۔ نور الامین بنگالی لیڈر کی قبر بھی ہے، جس کے ساتھ آپ نے کیا حشر کیا تھا، اسے بھی غدار قرار دیا تھا۔ اب عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ ان رہنماؤں کی قبروں پر ان کی زندگیوں میں جو جو سلوک ہوا تھا وہ دیواروں پر لکھا جائے، تاکہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں یہ جان پائیں کہ تاریخ کو کس طرح مسخ کیا گیا تھا اور ہمارے ساتھ کیا کیا حشر ہوتا رہا، کیا کیا زیادتیاں ہوتی رہیں، کون کون سے ظلم توڑے جاتے رہے ہم پر۔ 2 دن پہلے ہی آج کے وزیر داخلہ ریٹائرڈ بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب، جن کا نام بے نظیر شہید نے بھی لیا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نواز شریف بول رہا ہے یہ اب ہندوستان کا بیانیہ ہے، ہندوستان کی زبان بول رہا ہے۔ میں جناب ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، آپ سید ہیں شاہ جی، پیروں ہن یہ سودا نہیں جے وکنا، ہن بازار اس سودے دے پا کوئی نہیں جی، ہن بازار اس دے ریٹ بہت گر گئے نے، ہن یہ غداری والا یہ سودا ہن نہیں وکے گا شاہ صاحب۔ اب سیاسی جماعتیں بھی یہ جان لیں، سیاسی قوتیں بھی یہ جان لیں، ان کے رہنما بھی یہ جان لیں کہ اب عوام باشعور ہو چکے ہیں۔ عوام ہرگز برداشت نہیں کریں گے کہ آپ پس پردہ رہ کر کوئی ایسی ڈیل کر کے وقتی اقتدار میں آ جائیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ اپنی مدت پوری نہیں کر سکیں گے۔ جو بھی ڈیل کر کے پرائم منسٹر کی کرسی پر بیٹھے گا اس کا حشر بھی عمران جیسا ہوگا۔ بہت چیخے تھے ہم، بہت چلائے تھے، روکنے والوں نے روکا تھا عمران کو کہ نہ کرو، اپنی محنت برباد کر دو گے، ساری رات کا کاتا صبح کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر لو گے، ان کے کاندھے پہ سوار ہو کر نہ آؤ، تم عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے سکو گے، اپنی عزت کو گنوا بیٹھو گے، اپنی محنت کو خراب کر بیٹھو گے، جو تمہاری شہرت ہے اس کو بھی داغدار کر لو گے۔ لیکن نہیں باز آئے خان صاحب، اب بھگتیں۔ تو اب عوام بیدار ہو چکے ہیں، اور جو میڈیا میں بیٹھ کے جو ڈنڈورچی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، جو کرائے کے بھاڑے کے ٹٹو ہیں اور صبح شام جھوٹ بول رہے ہیں، عوام میں پھوٹ ڈال رہے ہیں، اپوزیشن میں پھوٹ ڈالنے کے لیے طرح طرح کے جھوٹے بیان داغ رہے ہیں، وہ عوام کی نظروں میں۔ ان میں سے ایک کا ذکر کرتا ہوں، اگر وقت آیا تو ایک ایک کا نام لے کے ہم ذکر کریں گے، ایک ایک کے چہرے سے نقاب کھینچ کے عوام کو بتائیں گے کہ یہ تمہارا دوست نہیں ہے، یہ تمہارا ترجمان نہیں ہے، یہ کسی اور دسترخوان کا نمک خوار ہے۔ تو وہ صاحب کراچی کے ہیں۔ اب مجھے
ان کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں اولیاء بیان کر دیتا ہوں، اور مجھے اجازت دیجئے کہ وہ میں پنجابی میں کروں۔ دیکھیے، ڈڈو نو زکام نہیں جی لگدا، لیکن دھوپ لوانے نچھ مار لینا۔ جلیں ڈڈو نو نچھ آوے نا جی، تو جس طرح وہ منہ بندا اس طرح بھائی صاحب دا منہ ہے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ دے سب تو وڈے ٹنڈور چین۔ کیپٹن صفدر دی گرفتاری تو بعد صبح صبح وہ ٹویٹ کر رہے، صبح صبح عوام نو گمراہ کر رہے، ڈیلی اپنے پروگرام وچ بہ کے، طویل پروگرام دے وچ بہ کے ساری عوام پٹ رہی ہے کہ حکومت ناکام ہو گئی ہے، عوام نو ریلیف دینے واسطے مکمل ناکام ہو گئی ہے، مگر انہاں صاحب دیاں نظراں وچ وہ کامیاب ہے، وہ کامیابی دے جھنڈے گاڑ رہی ہے۔ تو یہ وہ صاحب سن لیں، میں ان کا اس ویڈیو کے نیچے ایک لنک دے دوں گا، ہنٹس دے دوں گا، اس کا کلپ دے دوں گا، اس کا لنک دے دوں گا اس ویڈیو کے نیچے، اور عوام آپ دیکھ لیں گے کہ وہ کون صاحب ہیں۔ اور ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھ سے 7,000 روپیہ لینے آتا تھا ہر مہینے، اور یہ بنیادی طور پر ہمارا مخبر تھا۔ تو اب عوام جان گئے ہیں کہ کون ہمارا ترجمان ہے، کون ریئل صحافی ہے، کون عوام کی ترجمانی کر رہا ہے، اور کون بنیادی طور پر مخبر ہے جسے صحافی بنا کے میڈیا پہ بٹھا دیا گیا ہے۔ اب جدید ذرائع ابلاغ نے ہم جیسے عوام کو یہ سہولت دے دی ہے کہ ہم اپنی بنیادی بات بھی کر سکیں اور اپنا حق مانگ سکیں۔ اب یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ آپ جھوٹ بول کے، پروپیگنڈے کر کے عوام کو گمراہ کر سکیں گے۔ خدا حافظ۔